مال روڈ لاہور دھرنے میں واٹر کینن چل گئی، مظاہرین کی سی ایم ہاؤس پیش قدمی، حالات کشیدہ۔ مظاہرین کی مال روڈ جانے کی کوشش، پولیس نے الحمرا ہال کے باہر روک لیا۔ ہیلتھ ورکرز کے نمائندوں کو پنجاب اسمبلی مذاکرات کے لیے بلا لیا گیا، دھرنا 10 روز سے جاری۔ سوات میں فورسز کی کارروائی، کالعدم تحریک طالبان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ کی جانب سے چھوڑے گئے تقریباً 5 لاکھ فوجی ہتھیاروں کو دہشت گرد تنظیموں کو بیچ دیا یا اسمگل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہتھیار طالبان کے 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد غائب ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے آنا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے عمران خان کی بہنوں سمیت عمر ایوب، سرتاج گل، حامد رضا، نیاز اللہ نیازی اور دیگر کو ملنے سے روک دیا۔ علیمہ خان اور بہنیں احتجاج پر بیٹھ گئیں اور جانے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں 7 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پاکستان میں ہائی کمشنر جیم میرٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو $2 ٹریلین تک لے جانے میں شراکت داری کے لیے برطانیہ تیار ہے۔ لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر جیم میرٹ نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسلا دھار بارش اور شدید یالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ یالہ باری کے نتیجے میں شہر بھر میں متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پانی بھی کھڑا ہو گیا۔ اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 41% اضافہ، سرمایہ کاری $1.6 ارب تک پہنچ گئی۔ ایس آئی ایف سی کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے، ان کے بچوں کا ملکی جامعات میں کوٹہ مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فائلر تصور کیا جائے گا۔ تمام چارٹرڈ یونیورسٹیز میں ان کے بچوں کو 5% کوٹہ دیا جائے گا۔ اسی طرح میڈیکل یونیورسٹیز میں 15% کوٹہ دیا جائے گا۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو عدالتی حکم کے باوجود آج بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج اور توڑ پھوڑ کے 5 مقدمات میں درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ جج محمد افضل مجوکا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی پیشی کی کوشش تو میں نے بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے خلاف 32 اور پنجاب میں 33 FIRs درج ہیں۔ پنجاب کے ضلع وہاڑی میں لٹن روڈ پر انور آباد کے قریب چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ لٹن روڈ پر انور آباد کے قریب چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ نجی آئل کمپنی کے ڈپو کے قریب کھیتوں میں گرا۔ اور جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد سلمان خان نے جن سے اپنی حیرت انگیز تصاویر شیئر کرتے ہوئے ایک مبہم پیغام دیا ہے۔ بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنے جم سیشن کی تصاویر شیئر کی ہیں، جن میں ان کے فٹنس مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شاہد فریدی نے کہا ہے کہ اگر ان کا اثر و رسوخ ہوتا تو وہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہوتے۔ گلگت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن شاہد خان افریدی نے کہا کہ اگر میرا ہمارے دور میں قومی کرکٹ ٹیم میں میچ ونرز بہت تھے، اب اتنے میچ ونرز نہیں ہیں۔